سال ہا سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا۔ بات ہو رہی ہے جان ایلیس صاحب کی۔ چونکہ اب میں ان سے ذرا سا بہتر طور پہ واقف ہو گیا ہوں، ملاقات شروع ہو چکی ہے، اب ان کو سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، شخصیت کو اور شاعری کو، ان کے کام کو۔ ہمارے ایک دوست سے انہوں نے غالباً کہا ایک بار جان صاحب نے کہ ادب میں یا شاعری میں موضوع تو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے وقت۔ اچھا، یہ بہت اہم بات ہے۔ وقت مستقل گزر رہا ہے، مستقل بیت رہا ہے، ہاتھ میں نہیں آتا وقت، اور جب وقت گزر جاتا ہے اسے آپ واپس نہیں لا سکتے، کوئی دنیا کی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔ مستقبل کا معاملہ غیر یقینی ہوتا ہے اور حال میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے تو وزنی، لیکن اگر پھر بھی مطلب ذرا مزید کھولنے کے لیے جان صاحب کی شاعری کو مزید جاننے کے لیے، اگر میں یوں کہوں کہ ان کی شاعری کے موضوعات کو 3 بڑے خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے، بہت سارے خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے، لیکن 3، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، میں 3 قصوں میں 3 مختلف باتیں کروں گا۔ پہلا، جان صاحب کی شاعری میں کریٹیوٹی کے بارے میں رائے، تخلیق کے بارے میں، تخلیقی قوت کے بارے میں۔ دوسرا، ان کا عشق کے بارے میں رائے، یعنی ان کی شاعری جو عشق سے متعلق ہے۔ اور تیسری بات ہجرت، تیسرا موضوع ہجرت۔ آج ذرا سا کریٹیوٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جان صاحب ایک بہت لکھے پڑھے آدمی تھے، ہر بڑا شاعر اور تخلیق کار لکھا پڑھا ہوتا ہے، یہ بات ہمارے آج کے شاعروں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، بہت پڑھا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو جان صاحب کو تخلیقی قوت کا معلوم تھا، تخلیقی فکر کا اور توانائی کا بھی معلوم تھا کہ وہ ہوتی کیا ہے، اور یہ بھی ان کے ذہن میں بات تھی کہ ادب کا جو میڈیم ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے ادب کے ابلاغ کا، شاعری، ناول، کہانی، وہ زبان ہوتا ہے۔ زبان کی گرامر پہ تخلیق کار کا تسلط، عبور بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ گرامر پہ تسلط رکھتے ہیں تو آپ کو پھر اسے توڑ پھوڑ کرنا زبان کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے، تخلیقی طور پر زبان کو استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور لٹریچر از آل اباؤٹ ایگزاسٹنگ دی پاسبلٹی آف لینگویج۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ زبان کے امکانات کو ایگزاسٹ کرنا۔ جان صاحب کے علم میں یہ بات تھی، پھر ان کی ذاتی زندگی، ان کے تجربات، جو کچھ بھی انہوں نے سہا زندگی میں، یا جو خوشیاں ملی، غم ملے، یہ سب کس حصے میں آتے ہیں، لیکن زبان پہ تسلط بہت ضروری بات ہے۔ اور کریٹیوٹی کو جان صاحب نے بہت سنجیدگی سے لیا۔ کریٹیوٹی ان کے نزدیک ایک بہت سنجیدہ کام ہے، اور اسے انہوں نے ایک ہولناک استعارے سے بھی کبھی کبھی کے ساتھ جوڑ کے باندھا ہے، اس سے عبارت کیا ہے۔ یعنی میں نے ابھی کچھ دن پہلے ان کی کتاب کا پیش لفظ سے ایک ٹکڑا پڑھا تھا۔ اپنی کتاب میں انہوں نے تپدق، ٹیوبرکیولوسس یا ٹی بی کی بیماری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انہیں بہت رومانٹک لگتی تھی۔ اچھا، یہ ایک دور تھا جب ٹی بی کا علاج نہیں تھا۔ 19ویں صدی میں دنیا کے بہت بڑے بڑے شاعر یا تو ٹی بی کے ہاتھوں مارے گئے یا اس میں مبتلا رہے، جیسے جان کیٹس، ایک بہت بڑا شاعر انگریز جان کیٹس، ٹی بی میں مبتلا ہو تھا، اور اس کی شاعری میں اوڈ ٹو نائٹنگیل اور لا بیل دم سماخسی میں، اس میں ان سب 2-3 ان کی نظموں میں اس کا بہت ذکر ہے ان کی بیماری کا۔ جان صاحب نے، اور ٹی بی میں آدمی جب آپ کو خدا نہ کردہ، خدا نہ خواستہ ٹی بی ہو جائے تو آپ خون تھوکتے ہیں۔ خون تھوکنے کی اس ترکیب کو، اس فریز کو جان صاحب نے خاصا استعمال کیا اپنی شاعری میں، اور میرے نزدیک کریٹیو پروسیس سے جوڑا ہے۔ یعنی اتنا سنجیدہ کام ہے کریٹیو کام کرنا۔ بول کر داد کے فقط 2 بول، خون تھکوا لو شعبدہ گر سے۔ یعنی آپ نے تو میرے کام کو پڑھ کر واہ واہ کر دی، داد دے دی، لیکن وہ کام تخلیق، وہ کام وجود، اس کام کا یعنی معرض وجود میں کیسے آیا، اس کے پیچھے کیا کیا مشکلیں تھیں، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور اسے انہوں نے خون تھوکنے سے مستعار کیا ہے۔
یا وہ ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ میرے حجرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں. پھر ایک ان کی بہت ہی شاندار نظم ہے، اس میں ایک لائن ہے کہ تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. آپ دیکھیے خون تھوکنے کو پرکاری سے ملایا انہوں نے. تو یہ جان صاحب کا. پھر زبان کی، چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زبان کی بہت اہمیت ہے، زبان کی گرامر کی بہت، گرامر اگر آپ کو آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ انوینٹیو کریٹو سلوک کرنا آپ کو کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جان صاحب کے ہاں محاورے کا استعمال بھی، اردو کے محاورے کا استعمال بھی بہت شاندار، بہت غیر معمولی ہے اور بہت افیکٹو ہے. میرے نزدیک بٹوارے کے بعد، آزادی کے بعد، اردو شاعری میں جس طرح محاورے کا استعمال جان صاحب نے اور ایک آدھ اور شاعر نے کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے. دیکھیے محاورہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ محاورے میں جب آپ کو عبور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محاورہ زمین سے اٹھتا ہے، تو آپ اس زبان کی زمین سے جڑے ہوئے ہیں. بہت مشہور شعر ہے جان صاحب کا، سب کو یاد ہے. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. اب چین پڑھنا، یہاں مجھے چین کیوں نہیں آتا یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن چین پڑھنا ایک محاوراتی سی ایک ترکیب ہے، اور بہت، اور یہی اس شعر کا حسن بھی ہے اور شدت بھی یہی پرووائڈ کر رہا ہے اس شعر کو. اسی طرح ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. اب ہاتھ آپ کب ملتے ہیں؟ ہاتھ جب ملتے ہیں جب آپ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو خوش دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار یہ وہ ہاتھ ملتے رہ گیا اور وہ ترقی کر گیا اور اس نے یہ کر لیا. یعنی ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں بربادی کو انہوں نے کہاں سے جوڑا ہے. ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. کیا کہنے. ایک غزل کے 3 شعر سنا رہا ہوں. وہ آپ دیکھیے اس میں جو آخری شعر ہے اس میں ارتعاش سنائی دے گا آپ کو، ایکو، ریزوننس. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو.